قرآن کریم کہتا ہے کہ جب حساب و کتاب پیش ہوگا تو انسان جو ہے وہ چھٹلائے گا، اپنے گناہوں کا انکار کرے گا، اپنی برائیوں کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کر دیں گے میرے دوستوں۔ تو قرآن کریم میرے دوستوں کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اس کو بھی چھٹلائے گا تو قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گی، یہ زمین جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گی میرے دوستوں۔ اور جب زمین گواہی دے گی میرے دوستوں، اگر یہ اس گواہی کو بھی انسان جھٹلائے گا تو میرے دوستوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے میرے دوستوں۔ انسان کا بدن، یہ گوشت، یہ ہڈیاں، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ زبان، ہر چیز انسان کے خلاف گواہی دے گی میرے دوستوں۔ انسان کا گوشت، ہڈیاں، ہر چیز، اور یہ زمین کہے گی کون سے دن زمین کے کس حصے پر انسان نے کون سا گناہ کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن کریم کہتا ہے میرے دوستوں یہ کسی انسان کا خلاف نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، یہ قرآن کریم نازل کر کے، قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد یہی ہے میرے دوستوں تاکہ انسان جو ہے قرآن کریم کو پڑھ کر کے میرے دوستوں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، نیکی بری میرے دوستوں، برائی، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، ان کو جان کر کے قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان جو ہے جہنم سے بچائے اور جنت میں جانے والا ہو۔ تو میرے دوستوں بتانا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم اچھے اعمال کر لو۔ کتنا بدحواسی کا عالم میرے دوستوں ہوگا، کتنی بدحواسی کا عالم ہوگا اس دنیا کے اندر، رشتے دار، بھائی بہن، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میرے دوستوں قرآن کہتا ہے کہ حشر کا میدان جس وقت قائم ہوگا وہ ایسا دن ہوگا کہ وہاں بھائی بہن، ماں باپ، میاں بیوی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، اپنے پرائے بن جائیں گے، اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میرے دوست قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے، وہاں اپنے اعمال کا ہر انسان کو پوری جواب دینا ہوگا۔ میرے دوستوں حشر کے میدان کے اندر انسانوں کا ایک دھاگے مارتا ہوا سمندر ہوگا جہاں ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک کے انسان جمع ہوتے، لیکن میرے دوستوں وہاں ہر انسان اپنے آپ کو پتہ محسوس کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے دوستوں۔ وہ ایسی جگہ ہوگی، سورج اتنے قریب ہوگا کہ ہر انسان جو ہے اس کی تپش اور گرمی سے پریشان ہوگا۔ میرے دوستوں سورج کی گرمی سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، جیسے جس انسان کے اعمال ہوں گے اس کے حساب سے کوئی انسان اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پیشانی تک اس طرح پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے میرے دوستوں۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کوئی انسان کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کرے گا اللہ اس کے اعمال نامے کو پیش کریں گے، اس کا انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو پیش کریں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی، اور اگر اس کا بھی انکار کرے گا میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعضاء کے اوپر مہر لگائیں گے اور یہ اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے دوستوں انسان کہے گا کہ تمہیں ہی بچانے کے لیے تو میں نے جھوٹ بتایا ہے، تمہیں ہی بچانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اپنے گناہوں کا انکار کیا، اپنے ہر چیز کا انکار کیا اپنے بدن کو بچانے کے لیے، لیکن میرے دوستوں یہ انسان کا بدن اس کے قابو میں نہیں ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوگا۔ تو میرے دوستوں حشر کا میدان جب قائم ہوگا، حشر کے میدان کے اندر میرے دوستوں لائے جانے والے انسان جو ہوں گے تین طرح کے ہوں گے، کچھ منہ کے بل چل کے آئیں گے، کچھ پیروں کے بل پیدل چل کے آئیں گے، کچھ سوار آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ منہ کے بل انسان کیسے چڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس رات میں
कदमों के बल चलाया है और ना ही घोड़ों के बल चलाने को निकाले है। अपने दोस्तों ने दुनिया के अंदर भेजा है, हमें रमजान मुबारक के महीने की कदर करनी है। मेरे दोस्तों, जब हश्र का मैदान कायम होगा जहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा मेरे दोस्तों, वहाँ हमें रुसवाई का सामना न करना पड़े। मेरे दोस्तों, हमें इस दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा मेहनत करनी है मेरे दोस्तों, यहाँ दुनिया की तकलीफ आखिरत के मुकाबले में कोई तकलीफ नहीं है मेरे दोस्तों। दुनिया के अंदर कोई मुसीबत आखिरत की जरा सी मुसीबत का भी मुकाबला नहीं कर सकती मेरे दोस्तों। दुनिया की तकलीफ कोई तकलीफ नहीं, आखिरत की मुसीबत मेरे दोस्तों इतनी बड़ी मुसीबत है मेरे दोस्तों, कोई इंसान नहीं झेल सकता। मेरे दोस्तों, हश्र के मैदान के अंदर जहाँ अंबियाए किराम के बदन थरथराएंगे, कपकपाएंगे मेरे दोस्तों, वहाँ हमारी क्या मजाल है मेरे दोस्तों। हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है, उसी कब्र की तैयारी के लिए भेजा है मेरे दोस्तों। अगर हमने यहाँ रमजान मुबारक के अंदर तैयारी की मेरे दोस्तों, तो हमें यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, हमारा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमजान मुबारक का महीना दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही बड़ा इनाम है मेरे दोस्तों। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसका एक एक रोजा हमें जो है उसके एहकाम और आदाब के मुताबिक रखना चाहिए मेरे दोस्तों। आपका भी रोजा होता है, बदन का, हाथों का, पैरों का मेरे दोस्तों। हमसे पूछा जाएगा इन पैरों से मस्जिद की तरफ चले या चोरी की तरफ चले, हमसे पूछा जाएगा इन हाथों से कुरान करीम पकड़ा गया या किसी की बहु बेटियों को पकड़ा गया। मेरे दोस्तों, हमसे सवाल होगा इन आंखों से कुरान करीम के अल्फाज देखे गए या इन आंखों से गैर महरम को देखा गया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें अपने अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुबारक महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई दोस्तों, हम बिलाल मस्जिद से